السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں۔ سعودی عرب کی حکومت نے پرائیویٹ اداروں میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کرنے اور مختلف شعبوں کی اسامیاں سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اس بارے میں وزارت محنت نے سال 2018 کے مقابلے میں سال 2019 کے دوران 12 لاکھ نئے ویزے جاری کیے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں جس طرح سے غیر ملکیوں کو مختلف کاموں سے فارغ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس پر غیر ملکیوں کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس بارے میں آپ مسلسل آپ تمام حضرات سے کہتا آ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں بڑے بڑے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یا ایسے پروجیکٹس جو کہ 2030 کے ویژن کے لحاظ سے چل رہے ہیں، اس میں غیر ملکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی بنا پر 2019 میں 2018 کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے لیے 4.5 لاکھ سعودیوں کو روزگار فراہم کرنے کی پلاننگ 2019 میں کی گئی ہے، جس میں سعودی حکومت کامیاب رہی ہے۔ سعودی عرب کے اخبارات کے مطابق بہت سارے شعبوں میں سعودیزیشن کی بدولت 3,20,000 سے زائد سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملی ہیں۔ اس میں 2 لاکھ افراد کو 12 شعبوں کی سعودیزیشن، 80,000 افراد کو ٹھیکیداری اور دیگر شعبوں میں، جبکہ 40,000 افراد کو مواصلات کے شعبے میں ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ یاد رہیں، غیر ملکیوں کو اگر مختلف شعبوں سے فارغ کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی غیر ملکیوں کی تعداد سعودی عرب میں مسلسل بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ 2019 کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق سعودی عرب میں اکثریت غیر ملکی افراد کو نئے ویزوں پر بلایا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں جو نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں افرادی قوت کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں موجود ہیں اپنے لیگل ڈاکومنٹس یعنی اقامہ یا دیگر جو بھی آپ کے پاس یہاں پر کام کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ہیں انہیں قانون کے مطابق رکھیں۔ انشاءاللہ روزگار اللہ رب العزت نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ آپ کو لازمی فراہم کرے گا۔ دوستو، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کی زیارت کرے۔ حج یا عمرے کے لیے تو کم سے کم اپنی زندگی میں لازمی طور پر آئے۔ اسی سلسلے میں ایک چینل پر الجزائر خاتون کا ایک انٹرویو نشر ہوا، جس میں اس نے روتے ہوئے کہا کہ 15 سال سے وہ حج کے لیے درخواست دے رہی ہے، لیکن ہر سال اس کا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلتا ہے۔ اس الجزائر کی خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوئی تو لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اسی سلسلے میں الجزائر میں سعودی سفیر عبدالعزیز نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے فوری طور پر الجزائری خاتون کے لیے حج ویزا جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد الجزائر کی یہ خاتون، جس کو اب حج کرنے کی اس سال اجازت مل گئی ہے، وہ اپنا حج کا شوق پورا کرے گی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی کو اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ نے 64 غیر منظم یعنی کہ ان پراپر طریقے سے محلوں کو نئے انداز میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے سلسلے میں بہت ساری عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ شہر کے 2 اہم محلوں غلیل اور برومین میں عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 83 عمارتیں گرائی جائیں گی، جس میں 2 بڑی بڑی سڑکیں بنائی جائیں گی۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ جدہ شہر کو 64 غیر منظم محلوں کو نئے انداز میں بسانے کے فیصلے پر عمل درآمد باقاعدہ شروع کیا گیا ہے، تاکہ ان محلوں کو گرا کر نئی تعمیرات کی جائیں، تاکہ لوگوں کو جو پرانی عمارتوں میں رہتے ہیں کسی بھی قسم کی آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے، اس پورے کام میں 427 مختلف بلڈنگز کو گرایا جائے گا اور ان کی جگہ نئی تعمیرات اور مختلف جدید سڑکیں بنانے کے لیے احکامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کی سزا 10 برس قید اور 30 ملین ریال جرمانہ ہے۔ یہ قانون مجلس شورا نے حال ہی میں منظور کیا ہے۔
یاد رہے، اگر کوئی بھی شخص 1 سال کے دوران ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی دوسری مرتبہ کرے گا تو اسے لازمی سزائیں دی جائیں گی۔ ماحولیاتی قانون میں بتایا گیا ہے کہ درختوں، پودوں، جڑی بوٹیوں، نباتات کو کاٹنا، انہیں اکھاڑنا، انہیں منتقل کرنا اور ان کے پتے جھاڑنا یا ان کی مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یا ان کا کاروبار کرنا یا ان کی دیگر جو بھی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ تمام قوانین اسی میں شامل ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ ماحول کو خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ قانون عمل میں لایا جائے گا اور اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی معیشت میں اپنا حصہ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی اشیاء جو مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں اس میں پاکستانی اشیاء کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سعودی مارکیٹ $21 بلین سے زائد کی غذائی مصنوعات دوسرے ممالک سے منگاتی ہے، جس میں پاکستان کو لازمی محنت کر کے اضافہ کرنا ہوگا۔ اس سے نہ صرف پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستانی معیشت بھی پروان چڑھے گی۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم اب تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اس بار جو سردی کا زور ہوگا وہ پچھلی سردیوں کی نسبت زیادہ ہوگا اور ریاض میں بھی 0 ڈگری ہونے کا چانسز بتائے جا رہے ہیں، لہذا تمام افراد ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیں۔ اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ تبوک، الجوف کے جو علاقے ہیں یہاں پر ابھی سے سکولز کو 2 گھنٹے تاخیر سے سٹارٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ٹیمپریچر ریاض کا اور دیگر علاقوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سردی کا یہ زور 3 سے 4 دن تک مسلسل سعودی عرب کے تمام شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس کے بعد یہ موسم سرما کا سردیوں کا آخری زور ہے۔ اس کے بعد موسم میں جو تبدیلی ہوگی اس پھر گرمی سٹارٹ ہو جائے گی۔ بیشا کے علاقے سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک خاتون نے گاڑی چلانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب اس نے یہ گاڑی چلانا شروع کی تو اس کا ایک چھوٹا بچہ اور اس کا شوہر گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر ایک حادثے کا شکار ہوئی۔ بچہ تو اسی وقت جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا شوہر زخمی حالت میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا جہاں پر وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس عورت کی بھی حالت کافی تشویشناک ہے۔ اللہ رب العزت ان جو بھی ہلاک شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، الشرقیہ سے ایک خبر آئی ہے جو کہ ویڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں ایک شخص ایک لڑکی کو ایسی ادویات فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ سعودی عرب میں ممنوع ہیں۔ اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو جیسی وائرل ہوئی تو سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں کی ایک زبردست کارروائی ہے، کیونکہ ایسے افراد جو کہ غیر قانونی حرکات کرتے ہیں ان تک رسائی ان کی فوراً ہو جاتی ہے اور یہ یہاں کا سیکیورٹی نظام بہترین ہونے کی علامت ہے۔ لہذا سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ دوستو، خواتین کسی بھی سوسائٹی کا ایک اہم ستون ہیں۔ اسی بارے میں سعودی عرب میں بھی خواتین نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو اپنی کارکردگی کی بنا پر منوا لیا ہے۔ سعودی عرب میں 3 بہنیں جنہوں نے ریاض میں الشبلیہ کے محلے میں باقاعدہ بقالہ یعنی جرنل سٹور بھی کھول لیا ہے، جس کے پورے محلے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ تینوں بہنوں کو بقالہ کھولنے کے لیے رکاوٹیں پیش آئیں، مگر انہوں نے ڈٹ کر ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور یہی ایک انسانیت کے اندر زبردست اللہ رب العزت نے چیز پیدا کی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر ڈٹ جائے تو اس میں لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے 9 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے، جس میں 5 بنگلہ دیشی، کچھ یمنی اور کچھ مصری افراد شامل ہیں، جو کہ بلڈنگ یعنی تعمیراتی سامان کو چوری کرتے تھے۔ جو کاپر، کیبل، الیکٹریکل کے وہاں موجود ہوتے ہیں اسے چوری کر کے کہیں بیچتے تھے۔ اس سلسلے میں ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھیں۔ اس بارے میں جہاں پر یہ تمام چیزیں بیچتے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی خریدنے والا نہ ہو تو اس طرح کے واقعات بھی رونما نہ ہوں گے۔ سعودی حکومت یہ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے تاکہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔